الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240، 241 اور 242 کی تلاوت کی ہے۔ ان میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم، اور جن کو وفات دی جاتی ہے تم میں سے، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں وہ، ازواجا بیویاں، وصیۃ لازواجہم وہ وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے حق میں، متاعا الی الحول غیر اخراج فائدہ ہے ان کے لیے 1 سال تک، غیر اخراج ان کو گھر سے نہ نکالا جائے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا اگر وہ نکل پڑیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن معروف کہ جو وہ کارروائی ڈالیں اپنی ذات کے ساتھ اچھے طریقے سے، واللہ عزیز حکیم اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوف اور مطلقات کے لیے جوڑا ہے بالمعروف نیکی کے ساتھ اچھے سے، حقاً علی المتقین لازم ہے متقین پر، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون اسی طرح اللہ بیان کرتے ہیں تمہارے اوپر اپنی آیات کو تاکہ تم عقل اختیار کرو۔ یہاں پر متوفی عنہا زوجہا ایک ایسی عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، اس کے بارے میں احکامات ہیں، لیکن تعارض یہ واقع ہوتا ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا متاعا الی الحول غیر اخراج کہ وہ 1 سال تک شوہر کے گھر میں رہے، اور جبکہ پیچھے والی آیت میں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا وہاں پر 4 ماہ 10 دن کی عدت بتلائی ہے۔ تو ان 2 آیتوں میں کون سی راجح، کون سی ناسخ، کون سی منسوخ ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ والی آیت جو 4 ماہ 10 دن کے حکم کی حامل ہے اس کا نزول بعد میں ہوا ہے، اور جو یہ والی آیت ہے اس کا نزول پہلے ہوا ہے۔ یہ والی آیت اس والی آیت کے لیے ناسخ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ایسا جامع حکم نازل فرمایا جس سے ہمارے ہاں امن برقرار رہے، امن ٹوٹے نہیں۔ وہ ایسے کہ اس والی آیت میں ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک کہتا ہے الی الحول غیر اخراج 1 سال تک اس کو گھر سے نہ نکالا جائے بیوہ عورت کو۔ ساتھ میں کہا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں، ان کے حق میں وصیت کر جائیں۔ اب خرابی کہاں واقع ہوتی ہے؟ ایک لڑکی جوان ہے، اس کا شوہر مر گیا، اس کا ایک آدھا کوئی بچہ بھی ہے، شوہر مر گیا، ایک طرف سے اس کو وراثت ملنی ہے اور دوسری طرف اس کی پہاڑ جیسی زندگی پڑی ہے، وہ اپنی ذات کے ساتھ کیا فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ کہیں نکاح کرے یا اپنے سسرال کی پابند ہو کر کے اس کا وراثت میں حصہ ہے، اس کے بچے کا یہاں حصہ ہے تو اس کو یہاں رہنا چاہیے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے
اس والی آیت میں واضح ارشاد فرمایا الی الحول غیر اخراج، 1 سال تک۔ یہ عدت 1 سال والی عدت یہ سابقہ عدت ہے، اور یہ اس عورت کے حق میں بھی ہے جس عورت کے لیے آپ کہتے ہیں کہ حمل تھا، اس کی ولادت پر اس کا کی عدت مکمل ہوگی، تو اس کے لیے باقاعدہ الگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت بھی اتاری ہے کہ ان کے لیے اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہم، حمل والی عورتوں کے لیے ان کی عدت کی مدت جو ہے وہ وضع حمل ہے کہ حمل دنیا میں آ جائے گا تو اس کے بعد اس کی مدت ختم ہوگی، اس کی عدت ختم ہوگی۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر کہ وہ اترتی ہیں، گھر سے نکلنا چاہتی ہیں سال گزرنے کے بعد، تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ جو بھلائی کا کام کریں۔ نمبر 1، صاحب کتاب نے، صاحب ایسر التفاسیر نے یہاں لکھا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ تَقَدَّمَ مَعْنَاهُ وَهُوَ أَنَّ لِلْمُعْتَدَّةِ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتَهَا، کہ وہ عورت جس کی عدت مکمل ہو گئی، ان تتزین، کہ وہ عورت زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے۔ عدت گزر گئی، شوہر فوت ہو گیا تھا، عدت گزر گئی، اب وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے۔ وَتَمُسُّ الطِّيبَ، خوشبو لگا سکتی ہے۔ عورت کی خوشبو، اس کا رنگ ہے، بو نہیں ہے، یعنی مہندی، رنگ ہے، بو نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے، رنگ نظر آئے گا، خوشبو نہیں آئے گی، یہ اس کی خوشبو ہے۔ مرد کی خوشبو اس کے بالکل برعکس ہے، رنگ نظر نہیں آئے گا، اس کا عکس نظر نہیں آئے گا، اس کی خوشبو پھیلے گی، یہ جائز ہے۔ اب جو موجودہ دور میں عورتیں عطر لگاتی ہیں یا خوشبو لگاتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو زانیہ کہا ہے۔ وہ عورت جو خوشبو لگا کر باہر نکلے، اس کی خوشبو نامحرم سونگھتے ہوں، تو ایسی عورت کے اوپر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے زانیہ کا حکم لگایا ہے۔ کیوں؟ ایک حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، ننگی ہوں گی۔ آگے ارشاد فرمایا مائلات ممیلات، مائل ہونے والی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی، خود بھی لپکتی ہوں گی اور دوسروں کو اپنی طرف متوجہ بھی کرنا چاہتی ہوں گی۔ پھر ایک نشانی بھی ان کی بتائی، رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کا کوہان، جوڑا باندھنے والی عورتیں۔ بہت غور سے دیکھنا چاہیے اس بارے میں، عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس حکم کو دیکھنا چاہیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی نشاندہی فرمائی ہے، یہ بڑی حساس بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے اندر سے بے حیائی کو اکھاڑ پھینکا ہے، اور ایسے اس کو دور کیا ہے، بے حیائی کو ہمارے اسلام سے اتنا دور کیا ہے کہ ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم غور سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی بار بار قرآن پاک میں جا وجہ ارشاد فرماتے ہیں، جیسے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان میں فحاشی پھیل جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ والی آیت، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کو 1 سال تک کی مہلت دی جائے۔ ہم اس مہلت کو ایک اور تناظر میں دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحم هو الموت، دیور وہ موت ہے۔ بھابھی بیوہ ہو گئی، جوان بھی ہے، اس گھر میں رہتی ہے، اس کے ذمے خانگی کاروبار ظاہر ہے، کوئی بھی اپنے گھر میں کسی عورت کو ایسے نہیں رکھتا۔ عورت تو کیا بھائی کو نہیں رکھتا؟ اب اگر وہ عورت گھر میں رہے گی تو ظاہر ہے کہ اس کو گھر کے لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہوگی، اس کو کچن میں جانا بھی ہوگا، اس کو گھر میں جھاڑو پوچھا بھی کرنا ہوگا، اس کو برتن دھونے بھی ہوں گے، اس کو باتھ روم بھی دھونے ہوں گے، اس کو سارے گھر کے کاموں کو دیکھنا پڑے گا۔
اور ظاہر ہے کہ اس وقت میں اگر وہ بچوں کی تربیت کے لیے باہر نکلے گی، اسکول جانا ہے، تو کوئی نہ کوئی سہارا چاہیے، اور سہارے کے لیے وہ دیور دستیاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحم هو الموت، دیور یہ تو موت ہے۔ ایسے سمجھ میں نہیں آتی، ایک اور راستے سے دیکھ لیں۔ سالی، سالی ہماری اردو زبان میں ایک بڑا عجیب بیہودہ محاورہ ہے، کہتے ہیں سالی آدھی گھر والی، نعوذ باللہ، انتہائی بیہودہ جملہ ہی ہے۔ سالی کے ساتھ بھی بہنوئی کا رویہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ دیور کے ساتھ بھابھی کا۔ اسی طرح بہنوئی کا معاملہ بھی کھٹائی میں ہے۔ اسی طرح شوہر کا چچا، شوہر کا ماموں، شوہر کا پھپھا، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ بہو کے لیے گھر سے باہر کے لوگ ہیں۔ ان لوگوں کا بہو کے گھر کے اندر، بھتیجے کے گھر کے اندر، بھانجے کے گھر کے اندر کسی طرح کا دخل عمل نہیں ہے، ان کو دور رکھا ہے۔ ماموں ہیں، شوہر کے ہیں، وہاں نبھائیں، لیکن ان کے احکامات یا عورت کے اوپر ان کی خدمت لازم نہیں ہے۔ قطعاً کوئی ضرورت نہیں ان کی خدمت کرنا، کوئی ضرورت نہیں ان کو سلام کرنے کے لیے ان کے سامنے پیش ہونا چاہیے، شوہر کے ماموں صاحب تشریف لائیں ورنہ وہ برا مان جائیں گے، تو سلام کرنا ضروری ہے، قطعاً ضرورت نہیں ہے اس بات کی۔ نامحرم ہیں، ضابطہ قاعدہ کلیہ اس بات کا یہ ہے، ہر وہ شخص جس سے کسی بھی وقت میں نکاح ہو سکتا ہو اس سے پردہ لازم ہے۔ ہر وہ شخص جس سے کسی بھی موقع پر نکاح ہو سکتا ہو، خواہ وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے پردہ لازم ہے۔ جو بچہ آپ کی گودوں میں پل کے بڑا ہوا اور وہ بڑا ہونے کے بعد بالغ ہو گیا، اور بالغ ہونے کے بعد جیسے ہی اس کے اوپر بلوغت کا حکم لگے گا ویسے ہی اس کے لیے گھر کے حرم میں داخل ہونا منع ہو جائے گا۔ اس کو اپنی مامی کے پاس، اس کو اپنی چچی کے پاس داخلے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پھپھی اور خالہ یہ دو سگے رشتے ہیں، ان دو کے ساتھ رعایت ہے، ان سے اس لیے کہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ چچی اور مامی، ممانی، ان دو سے نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے ان دونوں سے پردہ لازم ہے۔ تو قرآن پاک نے کہا فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ عزیز حکیم۔ ایک عورت اور ہے وللمطلقات متاع بالمعروف، ایسی عورت جس کو طلاق ہوئی اور اس کا مہر مقرر نہیں تھا، نکاح ہو گیا، مہر مقرر نہیں ہوا، اس کو جوڑا دینا واجب ہے۔ متاع مطلب سامان دینا، سامان میں کیا ہے؟ جوڑا دینا۔ اور اس کے لیے حکم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جس کے پاس حیثیت ہے تو وہ اپنی حیثیت کے بقدر بڑھا چڑھا کے دے، اور جس کے پاس حیثیت نہیں ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق پیش کرے گا۔ قرآن پاک نے کہا وَعَلَى الْمُوسِعِ مُمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ۔ ایک عورت وہ جس کا مہر مقرر تھا، پہلے والی جس کا مہر مقرر نہیں تھا اس کو ہم نے جوڑا دلوایا، لیکن جس کا مہر مقرر تھا اس کو جوڑا دینا مستحب ہے، کیونکہ اس کو ہم آدھا مہر تو دے ہی رہے ہیں، اور اگر خلوت ثابت ہو گئی ہے تب بھی اس کو مہر تو بنتا ہی بنتا ہے، لیکن مہر مقرر تھا، مہر مقرر ہونے کی وجہ سے اس کو ہم آدھا مہر دیں گے۔ اس آدھے کے ساتھ اگر اس کو جوڑا دیا جاتا ہے تو یہ جوڑا دینا مستحب عمل ہے، مناسب ہے کہ دے دیا جائے۔ کذالک، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو سامان دیا تھا وہ واپس کرو، اور جو ہم نے لیا تھا وہ ہم دے رہے ہیں۔ یہ کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو مقدم رکھا ہے، عورت کو مؤخر رکھا ہے۔ مرد کو عورت پر سلطنت دی ہے۔ سلطنت دینے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص حاکم مقرر ہوا ہے۔ عورت کے نظام میں
3 عدالتیں ہیں۔ پہلی عدالت اس کے شوہر کی ہے، وہ اپنے کمرے کے اندر ہی اپنے معاملات کو نمٹا لے۔ شوہر حاکم ہوگا، بیوی محکوم ہوگی، لڑائی ہو گئی ہے، ان دونوں کو چاہیے کہ آپس میں گھر کے اندر ہی کمرے میں نمٹا لیں، خلاص باہر نہ آئے بات۔ نمبر 2، پھر وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ دوسری عدالت گھر کے بڑے جمع ہوں، لڑکی کی طرف سے بھی لڑکے کی طرف سے بھی، سلجھے ہوئے لوگ سامنے بیٹھیں، ذمہ دار لوگ جو فیصلہ کر سکتے ہوں سامنے بیٹھیں اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری عدالت وہ کورٹ ہے، وہ قاضی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اب موجودہ رویہ وہ یہ کہ عورت خود حاکم ہو گئی ہے، مرد محکوم ہو گیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، آپس کی باہمی رضامندی بھی ہو سکتی ہے، لیکن مرد کو اپنی حکومت، اپنا حکم قائم رکھنے کا پورا حق ہے، اور اس کے لیے اس کو اخلاقیات کے دائرے سے باہر نکلنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ موجودہ دور میں اب یہ ہونے لگا کہ جی اگر مرد دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلے سے پوچھے گا، اس اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شرعاً اس اجازت کے لینے کی کوئی ذمہ داری مرد کے اوپر عائد نہیں ہوتی، مرد اس بارے میں با اختیار ہے۔ عورتیں میرے خلاف احتجاج شروع کر دیں گی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، تاکہ تم عقل اختیار کرو، عقل مند ہو جاؤ۔ ایک بات سمجھنے کی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو چیز تم برائی دیکھو اس برائی کو روکو اپنے ہاتھ سے جہاں تک تمہاری قدرت ہے، دوسرے مرحلے میں اپنی زبان سے، اور تیسرے مرحلے میں کہ اپنے دل سے اس برائی کو برا جانو۔ جہاں ہم بھابھی کو گھر میں رہنے کی اجازت دیں گے تو وہاں بہت ساری خامیاں پیدا ہوں گی، اور ان خامیوں برائیوں کو روکنے کے لیے ہم اگر صرف اس حدیث پر ہی عمل کر لیں کہ دل سے برا جانیں، تو ہمارے معاشرے میں برا جاننے کے لیے بہت کچھ ہے۔ خاص طور پر میں نشانہ بناؤں گا، خاص طور پر ترغیب کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم